اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے اندر مدد فرمائی ہے حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، کہ مسلمانوں کے پاس جنگی سامان، جنگی آلات اور لوگوں کی تعداد یہ بھی نہیں تھی۔ بے سر و سامانی کے عالم میں غزوہ بدر کے اندر مسلمان پہنچے، سواریاں بھی نہیں تھی اور تلواریں، نیزے وہ بھی نہیں تھے، چند ایک تھیں تو وہ بھی ٹوٹی پھوٹی تھی۔ تو جنگ بدر کے اندر ابو جہل کا ایک عجیب و غریب واقعہ وہاں پیش آیا، تو وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ چند ایک لوگ، 313 کی جماعت ہے، اور مخالف آنے والا لشکر کفار و مشرکین کا جو لشکر ہے وہ 1000 پر مشتمل۔ ان کے پاس سواریاں بھی وافر مقدار میں، ان کے پاس اسلحہ بھی، ان کے پاس جنگی سامان بھی ہے، ہر چیز سے وہ مسلح ہو کر تیاری کر کے وہ آ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس جنگی سامان بھی نہیں، آلات بھی نہیں، اور اتنی کثیر تعداد کے اندر افراد بھی نہیں، افرادی قوت بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کر کے یہ چل پڑے۔ تو غزوہ بدر کے اندر یہ پیارے حبیب علیہ السلام کی چھوٹی جماعت چل پڑی ہے، تو اس طرح پھر اللہ رب العالمین نے اپنی مدد کیسے نازل فرمائی، وہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری بے سر و سامانی کے عالم میں خالق کائنات نے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ تو جب جنگ شروع ہوئی، جنگ ہو رہی تھی، اور بھی بہت سارے مناظر تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی، لیکن اس کے اندر ایک یہ کہ ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے حضور کے 2 ننھے نوجوان مجاہد حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں اس کی تلاش کے اندر چل پڑے کہ ہم نے ابو جہل کو اس کو دیکھنا ہے، جیسے ہی تو تلواریں اپنی تیار رکھی ہوئی، ہم نے اس کا سر قلم کرنا ہے، کیونکہ وہ دشمن خدا بھی ہے، دشمن رسول بھی ہے، یہ مشرکین کا سردار ہے۔ تلاش کرتے کرتے آخرکار وہ پہنچ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے جب دیکھ لیا، اپنا طریقہ کار کے مطابق انہوں نے اس کے اوپر جا کر وار کیا، حملہ کر دیا۔ ان ننھے مجاہدین نے اس ظالم پر، اس قریش کے سردار پر، مشرکین مکہ کا جو سردار اپنے آپ کو کہلواتا تھا ابو جہل، اس کے اوپر وار کرتے ہیں اور اس کو گرا دیتے ہیں۔ بہت زخمی حالت کے اندر، اس کو ٹانگ بھی اس کی کاٹ جاتی ہے اور بڑی زخمی حالت کے اندر ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ وہ مر چکا ہے، واصل جہنم ہو چکا ہے۔ یہ وہاں سے واپس پلٹتے ہیں اپنے خیال کے مطابق، ہم نے اس کو واصل جہنم کر دیا، لیکن وہ زندہ تھا، بھی اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھی، تھا وہ بہت زخمی حالت کے اندر۔ تو جب جنگ ختم ہوئی تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو جہل کی خبر لو، وہ کہاں ہے، پتہ کرو اس کا۔ تو تلاش کرتے کرتے پیارے حبیب علیہ السلام کے غلام گئے، انہوں نے جا کر دیکھا تو وہ پڑا ہوا زخمی حالت کے اندر آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اب حضور کا غلام مجاہد وہاں پر جاتا ہے، اس کے سینے پر اپنا پاؤں رکھتا ہے، اپنی تلوار لہراتا ہے۔ ابو جہل کو پتہ چل گیا اب میری یہ گردن اتارنے لگے، تو ابو جہل کہنے لگا مجھے افسوس ہوا ہے، میں سردار تھا قریش کا، مشرکین مکہ کا میں سردار تھا، اور میرے اوپر جو حملہ کر کے گئے وہ چھوٹے لوگ تھے، چھوٹے بچے تھے، انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا۔ اب کہنے لگا اب میری تم نے گردن تو اتارنی ہے، لیکن ایک کام کرو کہ میری گردن نیچے سے اتارو، کاٹنی ہے، کہ جب دوسرے کفار کے اندر مقتول جو ہیں جن کو قتل کیا گیا ان کے اندر جب گردن رکھی جائے، چونکہ میں سردار ہوں، ان سب کے اندر میری گردن بھی اونچی نظر آ جانی چاہیے۔ ایسا کمینہ بدبخت آدمی کہ وہ مر رہا ہے، گردن اتاری جا رہی ہے، لیکن اس کا غرور اور تکبر اس وقت بھی نہیں گیا۔ یہ عجیب و غریب کیفیت، عجیب و غریب صورتحال کہ اس نے اس وقت بھی اپنا غرور اور تکبر کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو اس وقت پھر آپ کے غلاموں سے، پیارے حبیب علیہ السلام کے غلاموں نے اس کا سر قلم کیا اور آ کر حضور کے قدموں میں پیش کر دیا۔ تو آپ نے وہاں پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، ہماری مدد فرمائی ہے، کفار مشرکین کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔